انگریز نے جب ہندوستان میں اسلامی حکومت ختم کی اور اپنے پنجے گاڑے تو اس نے اپنی CIA CID انٹیلیجنس ایجنسیوں سے معلوم کیا کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کریں گے، حکومت تو ان کی، تو کہا کہ افراتفری پیدا کریں۔ افراتفری کے لیے بدعتی نکالے گئے، مرزائی پیدا کیے گئے، غیر مقلد میدان میں لائے گئے۔ اپنا ایک شخص، اس کا نام تھا فاؤنڈر کہلاتا تھا، اس کو عربی تعلیم دے دی گئی اور منہاج عربیت پہ پہنچایا۔ وہ ظالم اتنا قابل تھا کہ اس نے سورۃ فاتحہ کی عربیت پر 3000 اعتراضات کیے۔ 3000 ایک پہلی سورت پر۔ جب یہ صورتحال بن رہی تھی تو دیوبند کے اکابر اور اسلاف نے اپنا ایک آدمی منتخب کیا، مولانا رحمت اللہ کو، کہ یہ ساری ہانڈیاں ہمارے خلاف پک رہی ہے اور آپ تیاری کریں۔ آفرینس خدائے بر پہ درے کہ ازومان ای چنی پہ سرے۔ مولانا رحمت اللہ نے تیاری کی، سارے اناجیل یاد کیے، ان کے تمام عبارتیں نوٹ کی، قرآن سے اس کا موازنہ کیا، آسمانی مذاہب کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا اور پورے تیار ہو گئے۔ فاؤنڈر جب سب علوم اس نے یاد کیے، ہندو مت بھی، سکھ بھی، سب چیزیں، تو انگریزوں کو کہا کہ لاؤ اب کسی کو سامنے۔ انگریزوں نے کہا کہ ایک میلہ لگاتے ہیں مذاہب کا، کہ ہر شخص آئے اور اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرے۔ 1861 میں الہ آباد کے اندر اس میلے کا انعقاد ہوا ہے، وائسرائے کی صدارت میں۔ علماء نے مولانا رحمت اللہ کو کہا کہ تیار رہو۔ ہندو پنڈت کھڑا ہو گیا، اس نے ہندو مذہب بیان کیا، سکھ یاتری کھڑا ہوا، گوتھڑی کھڑا ہوا، سب کھڑے ہوئے۔ فاؤنڈر کھڑا ہو گیا، فاؤنڈر نے ہندو مت کو بھی ختم کیا کہ یہ غلط ہے، سکھ مذہب کو بھی باطل کر دیا، یہودیت کو بھی، گوتڑوں کو بھی، تمام مذاہب کو۔ اور پھر فاؤنڈر نے اسلام کے بارے میں تقریر کی کہ اسلام بھی جھوٹا مذہب ہے، قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، محمد نام کے آدمی نے مکہ مدینہ میں بیٹھ کے بنائی ہے، اس کی پہلی صورت، دوسری صورت، تیسری صورت، یہ غلطی۔ جب وہ سب مضمون بیان کر کے اس نے کہا حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا؟ تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں۔ دنیا حیران ہو گئی کہ نہ پنڈت نے جواب دیا، نہ یاتری نے، نہ گوتھڑی نے، نہ کسی یہودی نے، مسلمان کھڑا ہو گیا۔ مسلمان تو آئے اس کام کے لیے۔ اس نے فاؤنڈر کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور مورخین کہتے ایسا جواب دیا کہ چند منٹوں میں دنیا نے فاؤنڈر پہ لعنت بھیجی کہ اس کے قرآن پہ اعتراضات سب غلط ہیں، آپ آگے بات کریں۔ مولانا نے آگے اناجیل کا جائزہ لیا اور واضح کیا کہ عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے 200 سال بعد ختم ہو چکا ہے، جو موجودہ ہے یہ پولوس نے 244 میں بنایا ہے، اور اس کا اس مذہب سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، برحق مذہب، منزل مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ انگریزوں نے فاؤنڈر کو کہا، فاؤنڈر بیٹھا، اس سے جواب نہیں بنا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص عیسائی مذہب مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو انگریزوں نے وارنٹ نکالا کہ فاؤنڈر کو اس لیے قتل کرنا ضروری ہے کہ اس نے ہمارا نقصان کیا، اتنا مال خرچ ہوا اس میں، اور مولانا کو اس لیے کہ وہ شرارتی ہے، ہماری حکومت ختم کر رہا ہے، جیسے آج حکومتیں کہہ رہی ہے کہ یہ مولوی ہماری حکومت کو نقصان، بس یہی ان کی بات ہے سب۔ انگریزوں نے یہ سبق پڑھایا فرعون سے لے کے۔ علماء نے مولانا رحمت اللہ کو کہا کہ نکلو یہاں سے، وقت پر بھاگنا، پیچھے ہٹنا بھی کمال ہے، یہ بھی جنگ کا حصہ ہے۔
مولانا بلوچستان کے راستے سے ایران سے بصرہ، وہاں جا کے مکہ پہنچ گئے. مکہ میں ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی بیٹھے تھے، وہاں چھپ گئے. اور فاؤنڈر اسی راستے سے استنبول پہنچے. استنبول میں اسلامی حکومت تھی عبدالحمید خان کی، اور اس کو کہا کہ میں نے بہت بڑی سٹڈی کی ہے، سارا اسلام مجھے ایسی نو کے زبان پر ہے، اور اپنے لاؤ قاضی اور شیخ الاسلام کو اور فخر الاسلام کو، وہ تو خالی عہدوں پہ چلتے تھے، ان کے پاس کیا تھا. جب علماء اور فاؤنڈر کی گفتگو ہوئی، علماء ہار گئے، فاؤنڈر جیت گیا. عبدالحمید خان کو کہا آپ اور دربار عیسائیت قبول کر لیں. وہ بڑے خفا ہوئے. انہوں نے مکے کے گورنر شریف کو کہا کہ ایک بڑی مصیبت آئی ہے، ایک انگریز آئے ہیں، وہ اسلام کا ماہر ہے، اور میرے ملک کے علماء جواب نہیں دے سکتے، حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں. مولانا نے ان کو جواب لکھا. شریف مکہ نے مولانا حاجی امداد اللہ سے کہا کہ ایسا کوئی آدمی مل جائے گا؟ حضرت نے کہا آدمی تیار بیٹھا، لیکن دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ ان کو مناظرے میں پہلے سے نہیں لایا جائے گا، کہیں چھپا کے بٹھائے، جب وقت آ جائے تو یہ سامنے آئیں گے. دوسرا یہ کہ ان کے نام کا اعلان نہیں ہوگا، کوئی اور نام فرضی نام دے. شریف مکہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی عبدالحمید خان کو یہی کھلواتا ہوں. اس نے برید خاص پر حضرت کو مولانا رحمت اللہ صاحب کو قسطنطینیہ بھیج دیا. دو برید ہوتے تھے، ایک عام دوسرا خاص. برید عام اس کو کہتے ہیں کہ کابل سے گھوڑا دوڑتا تھا پشاور میں ایک اور گھوڑا، پھر روانہ ہوتا تھا لاہور سے اور گھوڑا دہلی. اس طرح 5 دن میں یا 1 ہفتے میں برید عام کے ذریعے کابل سے آدمی دہلی پہنچتا تھا. ایک برید خاص ہوتا تھا کہ تیز رفتار گھوڑا پشاور جب پہنچے گا تو دوسرا تیز رفتار گھوڑا بھاگتے ہوئے اس سے ڈاک لے لے، وہ تیز بھاگے، اور ایک تیز رفتار گھوڑا بھاگتے ہوئے لاہور میں اسے ٹھیلا کھینچے. اس طرح 2 دن کے اندر کابل سے دہلی ڈاک پہنچتی تھی. اس کو برید خاص کہتے ہیں. تو شریف نے برید خاص کے ذریعے مولانا کو قسطنطینیہ روانہ کیا. مولانا جب پہنچے، سلطان عبدالحمید خان نے اپنے دربار میں مناظرہ منعقد کیا، اور سارے عوام جمع ہو گئے. پوری دنیا اکٹھی تھی، قضات، مفتیین، صدر الصدور، سارا جہان تماشا ہے. عیسائی آئے ہیں، وہ اسلام مولویوں سے زیادہ جانتا ہے. اس نے تقریر کی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، حضرت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، مذاہب کے خلاف، فقہ کے خلاف. اور پھر وہ ایسا سٹیج پر گھوما، ایسا گھوما جوش میں آ کے کہ حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی جواب دینے والا؟ مولانا اندر بیٹھے تھے، باہر آ گئے. انہوں نے ایسا دیکھا کہ یہ میرا باپ کہاں سے آیا. مولانا تشریف لائے. مولانا نے کہا میں حاضر ہوں جواب دیں. انہوں نے ایسا دیکھا، اوہو. انہوں نے سلطان کو کہا کہ میرے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، میں ذرا بیت الخلا جاتا ہوں. سلطان عبدالحمید خان کے شاہی طہارت خانے سمندر پہ بنے تھے، نیچے نکاسی سمندر. وہ جو 1861 میں فاؤنڈر بیت الخلا گیا ہے، آج تک نہیں آیا. وہاں جا کر کے چھلانگ ماری، ختم ہو گیا.